شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانشقاق مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سیکھنے والوں میں شامل فرمایا. قرآن پاک کی محبت کرنے والوں میں شامل فرمایا اور اس کو سیکھنے کے لیے اس محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ کا بڑا فضل ہے. کئی ہفتوں سے کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، کبھی طبیعت خراب تو کبھی کوئی عذر کی بنا پر تفسیر نہیں ہو پائی تھی. آج کئی ہفتوں کے بعد حاضری ہوئی ہے. ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا تھا الحمد شریف سے شروع ہوا تھا اور یہ آ گیا ہے اب اذا السماء انشقت تک. یہ 84ویں صورت ہے. اس کا نمبر جو آتا ہے 84 نمبر پہ آتی ہے صورت قرآن پاک میں. اور اس صورت میں 25 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اور یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ جو صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول مکے میں تھے تو ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور جب اللہ کے رسول مدینے میں تھے تو جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت مکے میں تھے تب یہ صورت نازل ہوئی. سب سے پہلے ترجمہ سنیے. فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا. وَحُقَّتْ، اور اس کو یہی بات بھی لائق ہے اور اس کے لیے یہی بات بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے. یعنی اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. جیسے ربڑ سکڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، تو ایسے زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور وہ باہر نکال دے گی جو بھی کچھ اس کے اندر ہوگا. جو بھی کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، مردے ہیں، سب کچھ زمین باہر نکال. وَتَخَلَّتْ، اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی، اب اس کے اندر کچھ نہیں بچے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی. وَحُقَّتْ، اور زمین کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے. اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، نافرمانی والا کوئی آپشن نہیں ہے. وہاں زمین بھی اپنے رب کا حکم سنے. آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک،
بے شک تو کوشش کر رہا اپنے رب کی طرف، قدحن رفتہ رفتہ، ہلکے ہلکے، سہ سہ کر، فملاقی اور ایک دن تو اپنی ان کوششوں سے ملے گا۔ ہر انسان دنیا میں کوشش کر رہا ہے، کچھ کوششیں صحیح راستے پر ہیں، کچھ کوششیں غلط راستے پر ہیں، لیکن محنت سب کے سب کر رہے ہیں، چاہے وہ صحیح راستے والا ہو یا غلط راستے والا، محنت سب کو کرنی پڑے گی۔ فری میں اللہ میاں کسی کو نہیں پہنچائیں گے اس کے گھر پہ۔ حرام جو کھا رہا ہے وہ بھی محنت ہی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہے، اور جو حلال کھا رہا ہے محنت وہ بھی کر رہا ہے۔ تو وہی فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو کوشش کر رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف ہی ہے، یعنی تو جو بھی چاہے کوشش کر لے، جائے گا تو اپنے رب کی طرف، قدحن سہ سہ کر، رفتہ رفتہ، فملاقی، جو بھی تو کرے گا، جیسا بھی تو کرے گا، ایک دن تو اس سے ضرور ملے گا، یعنی اس کا جو بدلہ ہوگا، اس کی جو جزا ہوگی، اس کی جو سزا ہوگی، اس کی جو امانت ہوگی، جو بھی کچھ اس کا ہوگا، قیامت کے دن تو اس سے ضرور ملے گا، جیسی بھی تو دنیا میں کوشش کرے گا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس آدمی کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا۔ یہ دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر ہمارے وہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے والا لکھتا ہے، جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے والا لکھتا ہے، اس کو نامہ اعمال آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا آسان لیا جائے گا، بہت نرمی سے اس کا حساب لیا جائے گا، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ بس اس کو کہہ دیا گیا چلو بھائی جاؤ تم پاس ہو گئے، جس کو بھی دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ جائے گا، یعنی جنت میں جو اس کے رشتہ دار، گھر والے، بیوی بچے، ماں باپ، جنت میں سب ملیں گے نا، ہمیں جنت میں سب کے سب ملیں گے۔ تو انسان کو جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، اور اس کو لے کر کے وہ اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا، جو کہے گا دیکھو بھائی میں پاس ہو گیا۔ اور آگے فرمایا تھوڑی سخت بات ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ تو موت ہی موت پکارے گا، یعنی اس کو اتنی نفرت آئے گی اپنے نامہ اعمال سے کہ وہ اس کو لینے کا نہیں سامنے سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ عذاب کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، سامنے سے پکڑے گا نہیں۔ جب فرشتے اس کے ہاتھ پیچھے ایسے باندھ دیں گے، یوں کر کے ہاتھ باندھتے جائیں گے جہنم کے، تو پھر اس کے پیچھے اس کو یہ نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور بس وہ موت ہی موت پکارے گا کہ مجھے کاش موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور موت تو نہیں آنے کی وہاں پہ، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا میں بڑا خوش و خرم تھا۔ اس کی تفسیر میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ترجمے پہ غور کریں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی خوش تھا، بڑے ہی مزے میں لائف تھی اس کی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یوں سمجھا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ نہیں جانا وہاں جہاں سے آئے، اب نہیں جانا، اب تو ختم، مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم۔ أَن لَّن يَحُورَ، پلٹ کے واپس نہیں جانا، وہ یہ سمجھا کرتا تھا، بھلا ہرگز نہیں۔ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب تو اس کی طرف ہر وقت دیکھتا رہتا تھا، اگر دوبارہ بلانا نہ ہوتا تو پھر یہ قیامت کیوں لانی تھی، ہے جی؟ اگر دوبارہ بلانا نہ ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کیوں اٹھائے، اگر دوبارہ بلانا نہ ہوتا تو پھر جنت جہنم کیوں بنائی، اگر دوبارہ بلانا نہ ہوتا تو پھر اللہ نظر کیوں رکھے ہوئے ہر وقت،
نظر تو اسی لیے رکھے ہوئے ہیں نا تاکہ حساب لے تم سے. وہی فرمایا ان ربہ کان بہ بصیرا، تیرا رب تیرے اوپر ہر وقت نظر جمائے ہوئے تھا. فلا اقسم بالشفق، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انداز بدل دیا، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں سرخی کی. شفق کہتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب ڈوبتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو بالکل جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو آسمان میں ایک لال سی لکیر آتی ہے، اس طرف جدھر سورج ڈوبتا ہے ایک لال سی لکیر آتی ہے، یعنی کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بھائی اب دن گیا اور رات آنی شروع ہو گئی، اسے کہتے ہیں شفق. اللہ فرما رہے فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ سمیٹ لے ہر چیز کو. یعنی جب آپ اگر یہ لائٹیں نہ جل رہی ہوں آپ دیکھیں تو رات جب بالکل سیاہ ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اندھیرا چھا جاتا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ بالکل پھیل جائے، 14ویں کا چاند پھیل جائے. کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں، مطلب کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور بھی ضرور تم سیڑھی پر سیڑھی چڑھو گے، یعنی تمہارے حالات بھی اسی طرح بدلیں گے جس طرح پہلے وہ ایک لائن آتی ہے لال سی، دن چلا گیا رات آ گئی، اس کے بعد رات بالکل سیاہ ہو گئی، اس کے بعد اگر 14ویں کا چاند ہے تو پھر وہ روشن ہو جاتی ہے رات. اس طریقے سے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہارے بھی حالات اس طرح بدلیں گے. پہلے تم قبر میں جاؤ گے، پھر تم وہاں سے حشر میں جاؤ گے، پھر تم وہاں سے جنت یا جہنم میں جاؤ گے. یہ مطلب ہے اس کا. فما لهم لا یؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ بڑے لاڈ کے ساتھ کہہ رہے ہیں فما لهم لا یؤمنون، تمہیں ہو کیا گیا، اتنی کھول کھول کے باتیں تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ سجدے والی آیت ہے، آپ سب کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو گیا. جب تفسیر پوری ہو جائے گی سجدہ کر لینا ہے، بس سیدھے کھڑے ہونا ہے، وضو ہونا چاہیے آپ کا، اور اس میں نہ نیت کی ضرورت ہے نہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، بس دل میں سوچو قرآن پاک کا سجدہ کر رہا ہوں، سیدھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو اور اس کے بعد اٹھ کے چل جاؤ، ہو گیا سجدہ. اچھا جی، تو فرمایا اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ تو ہمیشہ جھٹلانے پر ہی لگے رہتے ہیں قرآن کو اور نبی کو اور اللہ کو. اللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے اپنے اندر بھرا ہوا ہے. کینہ، حسد، نفرت، بغض، دشمنی، انہوں نے جو اپنے اندر بھری ہوئی ہے اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اسی لیے ایمان نہیں لاتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ختم نہ ہونے والے بدلے ہیں، ان کے لیے بہترین انعامات وہاں پر موجود ہیں. یہ سورت پاک کا ترجمہ تھا. تھوڑی لمبی ہے سورت لیکن اس میں زیادہ تفسیر نہیں ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ، تھوڑا ہی وقت لیا جائے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تفسیر پر ہم بات کرتے ہیں. اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی چیز قیامت کا ذکر کرنا، جب آسمان پھٹے گا، زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یہ تو ہے قیامت کا ذکر. دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں میدان حشر کا ذکر، جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لیں گے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں تو کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اس کا ذکر. تو پہلا ذکر قیامت کا، دوسرا ذکر حساب و کتاب کا، اور تیسرا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کے لیے بہترین بدلے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی عذاب کی خبر اور پھر جنت جن لوگوں کو ملنی ہے ان کے لیے خوشخبری کی خبر. تو اس صورت میں 3 باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے.
دوبارہ شروع کرتے ہیں تفسیر پر، آپ آئیے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ آسمان کب پھٹے گا؟ یہ سوال ہے۔ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک فرشتہ ہے زمین کے نیچے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں زمین کے نیچے کھڑا کیا ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سور ہے۔ سور سمجھتے ہیں؟ سور کہتے ہیں جیسے آپ سمجھ لیجیے سینگ ہوتا ہے بھینس کا یا گائے کا سینگ، بس اس شکل کا ایک وہ ہوتا ہے، وہ پیپنی کہہ لو اسے بجانے کی، تو اس کے منہ میں وہ پیپنی ہے اور وہ فرشتہ انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس میں پھونک مارو سور میں، اور اس میں سے جو آواز نکلے گی وہ اتنی خطرناک ترین آواز ہوگی کہ اس سے لوگوں کے کان کے پردے تک پھٹ جائیں گے، لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے اس آواز سے۔ اس کو کہتے ہیں سور پھونکنا۔ تو وہ فرشتہ اللہ کے انتظار میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اس کو حکم دے اور کب وہ اس میں پھونک مارے۔ تو جب وہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد آسمان پھٹے گا، یعنی اب قیامت پروپر طریقے سے قائم ہوگی۔ اس سے پہلے تک جو ہوگے بس نشانیاں ہو رہی۔ اب جو قیامت پراپر طریقے سے آئے گی وہ یہاں سے اس کا پہلے سٹیپ ہوگا۔ سور پھونکا جائے گا، ایک خطرناک ترین آواز نکلے گی، لوگ اس آواز کے پیچھے بھاگیں گے دیوانوں کی طرح، لیکن وہ آواز ان کو کہیں ملنے والی نہیں ہے کہ وہ آ کہاں سے رہی ہے۔ لوگ تھک ہار کر اس کو مر جائیں گے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ واقعہ ہوگا اس کے بعد آسمان پھٹنے کا۔ ہر چیز کو موت آنی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، اتنے مضبوط ترین آسمان بنائے، لیکن پھٹنا ان کو بھی ہے۔ ہم نے اتنی بڑی زمین بنائی لیکن مرنا اس کو بھی ہے، ہم اس کو کھینچ دیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا تو یہ زمین کی موت آ رہی ہے۔ آپ نے سنیں گے، آپ اگلی صورتوں میں آئے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو موڑ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، تاروں کے اندر سے روشنی چھین لی جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں، تو یہ پہاڑوں کی موت ہے جی۔ یہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا، سمندروں کی بھی موت آنی ہے۔ ہر طاقتور چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتور چیزیں ہم نے پیدا کی، ہم ان کو اس طریقے سے ختم بھی کریں گے۔ ہمارے سامنے آسمان بڑی طاقتور چیز ہے، زمین بڑی طاقتور چیز ہے، سورج بڑی طاقتور چیز ہے، چاند بڑی طاقتور چیز ہے، پہاڑ بڑی طاقتور چیز ہے، سمندر بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ 6 7 8 9 چیزیں ہمارے سامنے بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صاف صاف لفظوں میں کئی بار بیان کیا، ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ اب یہاں آسمان کا سفر ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم وہ سن لے گا، اور اسی کے لیے یہ ضروری ہے۔ یعنی اس میں یہ آیت میں یہ بتانا مقصد ہے کہ اے انسان تیری اوقات کیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان بھی اللہ کا حکم سنے گا، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے۔ تو اللہ کا حکم کیوں نہیں سن رہا؟ تو کیوں اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا؟ اتنا بڑا آسمان بھی پھٹے گا، اللہ جب اسے حکم دیں گے اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے، اب جو زمین آپ دیکھتے ہیں اس پر پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کب قائم ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب اتنی جو یہ خلقت پیدا ہوئی اور چلی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کو دوبارہ واپس لائیں گے نا، سارے کے ساروں کو زندہ کریں گے۔ اب ان کے لیے جگہ بھی تو چاہیے ہے بھائی۔ آدم علیہ السلام کب آئے تھے اور قیامت کب آئے گی؟ اس کے بعد تو یہ منظر ہوگا نا۔ تو ان سب کو جب اللہ تعالیٰ زمین سے زندہ کریں گے تو ان کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے نا۔
تو فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ہم زمین کو کھینچ کر پھیلا دیں گے، یعنی یہ پہاڑ وغیرہ جو ہے سب کچھ ختم کر کے زمین بالکل لیول پہ آ جائے گی، اور پھر ہم سب کو کھڑا کریں گے، آدم سے لے کے قیامت تک کا آخری انسان بھی جو پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی ہم کھڑا کریں گے۔ یہ اس کے لیے انتظام کیا ہے، اسپیس بنائیں گے۔ یہ علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو بھی کچھ اندر ہے اس کے، یہ سب کچھ نکال کر باہر کر دیں گے۔ اس سے علماء نے کئی مطلب نکالے ہیں۔ سب سے زیادہ معنی خیز جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ مردے سب کے سب زمین سے باہر نکل آئیں گے، وَتَخَلَّتْ، اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو جو بھی کچھ کر رہا ہے، تیری جو بھی کوششیں ہیں، الی ربک، وہ تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ تو اچھائی کر رہا ہے، تو برائی کر رہا ہے، تو نیکی کے کام کر رہا ہے یا گناہ کے کام کر رہا ہے، جا تو اپنے رب کی طرف کوئی جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے آپ ایک مسئلہ اور نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ برتھڈے مناتے ہیں ان کی عقلوں پہ پردے پڑ رہے ہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرے، وہ اللہ کی بندی، وہ اللہ کی بندی، یہ تو برتھڈے منا رہا ہے یا برتھڈے منا رہی ہے، اس کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، تجھے افسوس کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو گیا، قبر کے اور قریب ہو گیا، موت کے اور قریب ہو گیا، کس چیز کی خوشی منا رہا ہے؟ تجھے تو غم ہونا چاہیے تھا کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، گناہوں میں گزر گیا، کتنی نمازیں نکل گئی، کتنے جھوٹ بول دیے، کتنا گناہ کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، سنتیں چھوٹ گئی ہے بھائی، اور تو پتہ نہیں کس چیز کی خوشیاں منا۔ تو برتھڈے منانا عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے اسلام برتھڈے منانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ فضول کام ہے، فضول کاموں کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، تیری جتنی بھی کوششیں ہیں، اچھی ہو یا بری، الی ربک، وہ تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ قدحا فملاقی، فملاقی کا مطلب بڑا گہرا ہے، فملاقی میں بڑی گہرائیاں چھپی ہیں۔ فملاقی، تو جو بھی کوشش کر رہا ہے، جیسی بھی کوشش کر رہا ہے، ایک دن تو اپنی کوشش سے ضرور ملے گا۔ اس میں بڑی گہرائی چھپی ہے، اگر آپ غور کر رہے ہیں بات پر۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب لکھا جا رہا ہے جی، قیامت کے دن وہ میرے سامنے آئے گا، میرے سامنے پیش کیا جائے گا، تو میں اپنی ان تمام محنتوں سے جو میں نے گناہوں پر کی، یا میری ان تمام محنتوں سے جو میں نے نیکیوں پر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ملاقات کرائیں گے۔ دیکھ بھائی یہ کیا تو نے، دیکھ اپنا نامہ اعمال یہ کیا۔ تو جنہوں نے اچھا کیا وہ خوش ہو جائیں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنہوں نے برا کیا ان کو اتنی نفرت آئے گی، اتنی نفرت آئے گی کہ وہ قبول ہی نہیں کریں گے اس کو، وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ تو موت ہی موت پکاریں گے۔ وہی یہاں بیان کیا گیا، فملاقی، انسان تو جو بھی کچھ کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس سے ضرور مل کر رہے گا، ضرور ملاقات کرے گا تو اس سے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں، جس آدمی نے اچھا کام کیا، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس دن حساب بڑا آسان کر دیا جائے گا، اس کے لیے حساب بڑا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کا بھی حساب لیا گیا بس وہ جہنم میں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے جس کا حساب لیا گیا وہ جہنم میں گیا، اور یہاں پر کہا جا رہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ اب آپ کی بات میں اور قرآن پاک میں تو ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ حساب کہا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے مجازن کہا جائے گا اس سے کہ آجا بھائی تیرا حساب ہوگا، مگر ہوگا نہیں اس کا حساب، بس اس سے کہا جائے گا جاؤ ہم نے تمہارے دائیں ہاتھ میں دے دیا نامہ اعمال، بس یہ تمہاری جنت کا ہی سرٹیفکیٹ ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ غلطیاں تو تمہاری بھی بہت ہیں، لیکن تمہاری غلطیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، نیکیوں کا پلڑا ذرا بھاری ہے، جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہے، نیکیوں کا پلڑا ذرا بھاری ہے، غلطیاں تو تمہاری بھی ہیں لیکن جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ عائشہ یہ مطلب ہے اس کا۔ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ، اب آئی بات سمجھ میں۔ تو
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور بغیر حساب کتاب والوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ آدمی اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی لوٹے گا اور یوں کہے گا دیکھو، 29ویں پارے میں اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا، وہ یوں کہے گا فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جب آدمی کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو ہا عجیب سی آوازیں نکالتا ہے خوشی میں، جیسے نوجوان لڑکوں کو آپ دیکھتے ہیں کوئی سیٹی مار رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، آوازیں نکالتے ہیں الگ الگ، تو جنت میں بھی کہیں گے، وہاں بھی جب آدمی کو نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، لو یہ پڑھو میری کتاب دیکھو، یہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، لو میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یہ سوچا ہی کرتا تھا کہ ایک دن میرا حساب ہوگا اور ضرور ہوگا، میں تو یہ سوچتا ہی تھا، اسی لیے تو میں نے دنیا میں بڑی تنگی کے ساتھ گزار دی، جیسی تیسی بھی گزری ہے میں نے گزار دی، مجھے یقین تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ، بڑی وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، وہاں ہر چیز کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے، قطوفہا دانیہ، اور اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ بھی اور پیو بھی چھک کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ تم نے اپنی پرانی زندگی میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو کچھ تم نے مصیبتیں اٹھائی ہیں دنیا میں، کوئی بات نہیں، آج تم کھاؤ اور پیو چھک کر، ہر چیز کے گچھے جو ہے وہ لٹکے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ قرآن پاک سے کیا کہ 29ویں پارے جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے جن کے ذریعے ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل سکے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس وہ تو یوں ہی کہے گا ہائے موت آ جائے، ہائے موت آ جائے، ہائے موت آ جائے، مگر موت کہاں نہیں تھی، وہاں تو نہیں موت آنے کی، موت تو بس ایک ہی بار آنی ہے۔ یہ غیر مسلموں میں جو چیز ہے ہمارے یہاں وہ بالکل نہیں ہے، وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، دوسرا جنم کو کیا کہتے ہیں ہندی میں، پونم جنم۔ تو ہمارے مذہب اسلام میں اس کی سختی کے ساتھ تردید ہے، اسلام پنرجنم کو نہیں مانتا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنم ہے آپ کا، اس کے بعد دوبارہ ہوگا، لیکن وہ یہاں نہیں ہونے گا اس جہاں میں، وہ دوسرا جہاں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے 8-10 سال میں جو ہے وہ، یہ جب بھی اس کا من ہوتا ہے وہ دوسری روح دوسرے جسم میں آ جاتا ہے۔ وہ میں آج دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیٹ پہ کہ وہ کوئی پنجاب کا کوئی تھا سنگر، اس کو گولی مار دی گئی، تو اس کا ایک بھائی اور ہے، ہو گیا چھوٹا بندہ، تو لوگ اس پہ نیچے لکھ رہے ہیں، میں نے دیکھو وہ جو ہے موسے والا دوبارہ آ گیا اپنے بھائی کی شکل میں۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، اسلام اس چیز کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، جو ایک بار چلا گیا وہ چلا گیا، اس دنیا میں وہ واپس نہیں آ سکتا، دوسرے جہاں میں وہ ہے۔ اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے، ذہن میں آ گئی ہے میرے، وقت زیادہ نہیں ہوا بھی۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روحیں 2 جگہوں پر جاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے، یہ اس کے بعد جو صورت آئے گی اگلے ہفتے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اس میں یہ ذکر آئے گا اگلے ہفتے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روحیں پہلے آسمان پر جاتی ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 الگ الگ جگہ بنا رکھی ہیں، ایک کا نام ہے علیین اور ایک کا نام ہے سجین۔ سجین میں گنہگار لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور علیین میں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کو وہاں پر جسم دیا جاتا ہے، مثالی جسم، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا مثال کے طور پر یہ چیز ہے، ٹیمپریری طور پر ہے جی، مثالی جسم ان کو وہاں دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جنت میں تیرا وہ ٹھکانہ، جو لوگوں کی روحیں علیین میں ہے ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا وہ ٹھکانہ ہے، اور اس کو جنت کا مزہ محسوس ہونے لگتا ہے، وہاں پر جنت کی ہوائیں آتی ہیں اس کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو روح سجین میں ہے
ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جہنم میں تمہارا وہ ٹھکانہ ہے، تو وہاں سے ان کو تکلیف محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اسی جسم پر جو ان کو مثالی دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو قبر میں بھی عذاب دے دیتا ہے، اور عذاب ہوتا بھی حق ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ انسان جب گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں بچتی نہ اس کا جسم کا کوئی حصہ بچتا، تو اب اس کو عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ جیسا کہ آپ سعودی میں دیکھیں گے تو سعودی میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، آپ نے آج دفنایا اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمیکل ڈالتے ہیں۔ اچھا وہاں اپنے آپ سے تو آپ کسی لاش کو دفنا ہی نہیں سکتے، گورنمنٹ کے بندے ساتھ ہوتے ہیں وہاں، خاص طور سے جنت البقیع میں جو مدینہ میں قبرستان ہے جنت البقیع، تو وہاں کس طریقے سے دفناتے ہیں وہ، جیسے آپ نے آج دفنایا تو ساتھ ساتھ وہ ایک کیمیکل ڈالتے ہیں، 3 دن کے اندر بالکل باڈی ختم، کیونکہ وہاں تو ہر نماز میں سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں بھائی، اور وہاں 6-7-8 لاکھ تو ہر وقت رہتے ہیں، وہاں عمرے پر بھی پورے سال کے سال بعد 6-7-8 لاکھ تو لوگ رہتے ہی ہر وقت، اور حج کے موقع پر 40 لاکھ تک لوگ ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ یہ استعمال نہ کرے پھر تو وہاں چکے لگ جائیں گے۔ ہر نماز میں میں نے تقریباً 10 جنازے دیکھے، ہر نماز میں 15 جنازے بھی ہوتے ہیں، 2-3-4 تو بالکل عام سی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، جو وہاں آس پاس میں مرا یا پھر حج عمرہ کرنے والا ہے تو وہ تو جنت البقیع میں ہی دفن کیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرے قبرستانوں میں دفن نہیں کیا جائے گا، تو وہ دفنایا آج ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں 3 دن میں ختم، اس کے بعد پھر دوسرا، اس کے بعد پھر تیسرا، اس کے بعد پھر چوتھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو بندہ بالکل مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، اس کو عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ تو چلا گیا تو مٹی ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دے کر سمجھا دیا کہ پہلے آسمان پر 2 جگہیں ہیں، ایک کا نام علیین ہے، دوسرے کا نام سجین ہے، وہاں پر انسان کی روحیں جمع ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر ویل للمطففین میں آپ پڑھیں گے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہ ذکر آئے گا آپ کے سامنے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں تو فرمایا فسوف یدعو ثبورا، جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا بس وہ تو موت ہی موت پکارے گا، مگر موت وہاں نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے، وہ آگ اتنی خطرناک ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کسی کو ہو رہا ہو آگ کا، اور اس آگ میں سے نکال کر دنیا کی سب سے تیز آگ میں اس کو ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ نیند آ جائے گی۔ یعنی جہنم کی آگ اتنی خطرناک ترین ہے کہ وہاں اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی انسان کو کہ اگر اس آگ سے نکال کر کے دنیا کی سب سے تیز آگ میں ڈال دیا جائے تو انسان کو نیند آ جائے گی، یعنی اسے اتنا سکون ملے گا یہاں کی آگ میں، حالانکہ یہ آگ نہیں ہم سے برداشت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم والے ہیں۔ اچھا یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے لائق ہے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش و خرم تھا دنیا میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی خوش و خرم ہیں سارے جہنم والے ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان کو دنیا میں ہر نعمت ملنے لگتی ہے، ہر خواہش اس کی پوری ہونے لگتی ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک عالم کا میں قول پڑھ رہا تھا، بڑا زبردست قول تھا وہ، ایک عالم نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ ہاں کسی نے ان سے کہا حضرت والا میں بڑا غریب ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، لیکن جتنی میں محنت کرتا ہوں اتنا مال ہی نہیں آتا میرے پاس، بس اللہ میں نے مجھے ایک کٹورے میں رکھ رکھا، میں بڑی محنت کرتا ہوں، ہاتھ پیر پھیلتا ہوں، لیکن میں پھر وہی ہوں۔ تو اس عالم نے جواب دیا، دھیان سے سننا اور ہر آدمی اپنے اوپر سیٹ کرنا اس کو، میں بھی کروں گا۔ اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا نا ہماری نبض دیکھ کے دیا ہے۔ اگر اللہ میاں ہمیں اتنا دے دے جتنا فرعون کو ملا، قارون کو ملا، حامان کو ملا، یا بے پناہ اللہ میں دولت دے دے، کیونکہ ہم ان کے بھی باپ بن کے دکھائیں گے پھر، سمجھیں؟ ہاں کہ ہم ان کے بھی باپ بنیں گے، پھر انہوں نے جو کچھ برائیاں کی وہ تو کی، ہم ان سے بھی 10 ہاتھ آگے بڑھ جائیں گے اگر اللہ میاں نے ہمیں بے تحاشا دولت دے دی کہ بھائی اللہ میاں نے نبض دیکھ کے ہمیں دولت دی ہے تو جتنی ہمارے لیے بہتر ہے بس اتنی ہی ٹھیک ہے۔ ایک اور آ گیا، بات ابھی پوری نہیں ہوئی، ایک اور آ گیا حضرت کے پاس، اس نے کہا حضرت مجھے ایک بیماری لگی ہوئی ہے،
اور زمانہ ہو گیا، وہ بیماری میری جاتی نہیں۔ حضرت نے پوچھا کیا بیماری ہے؟ کہ جی میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ کہ اچھا بھی میرے کان میں بتا دوں؟ اب اس نے کان میں بتا دیا کیا بیماری ہے۔ اب حضرت نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد کہنے لگے ظالم، اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری تجھے نعمت دے رکھی ہے، اسے پکڑ کے رکھ، اسے جانے ہی نہ دیے، تو دوائی نہ کہیے اس کی۔ حضرت کیوں، کیا ہو گیا؟ نے کہا یہ جو بیماری ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ بیماری ٹھیک ہو گئی تو زناکار بن جائے گا۔ اللہ میں نے تجھے جو ہے برتن میں رکھ رکھا، جیسے ہی تو ٹھیک ہوتا ہے تو فوراً زنا کی طرف جاتا ہے، غیر عورتوں کی طرف جاتا ہے، بازاری عورتوں کی طرف جاتا ہے۔ جب بھی تو ٹھیک ہوتا ہے تو وہیں جاتا ہے۔ اللہ میں نے تجھے اس بیماری میں ڈال کر کے تجھے وہاں سے بچا لیا۔ بات کی گہرائی کو سمجھو، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے تجھے برتن میں رکھا ہوا ہے، اگر تو بالکل تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا، تو تیرے اندر یہ جو گندی عادت ہے نا، اس صورت کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے صرف ایک دو ہی بیان کروں گا۔ کسی عورت کو بچہ ہونے والا ہے اور بچہ ہو نہیں پا رہا، 9 مہینے پورے ہو گئے لیکن اس کو درد ہو نہیں پا رہا، تو علماء نے لکھا ہے 1 مرتبہ روزانہ پڑھ کر عورت کے بدن پر دم کر دے، یا عورت اپنے بدن پر خود دم کر لے، لہذا بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ صورت والسماء ذات البروج روز پڑھنی شروع کر دے اور اس عورت پہ دم کرنا شروع کر دے، وہ عورت خود اپنے اوپر گھونٹ مارنا شروع کر دے، انشاءاللہ راستہ آسانی کے ساتھ کھل جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے بچہ دودھ چھڑوانا ہے اس کا، بچے کو 2 سال ہو گئے دودھ پلاتے ہوئے، لیکن بچہ دودھ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا اور آپ کو دودھ چھڑوانا ہے اس کا۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کیا کریں کیا کریں۔ اب آپ نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کالا کالا سے نہیں ہوتا ہو جو بچے ڈالتے ہیں تاکہ وہ دودھ پینا چھوڑ دے، کیا بولتے ہیں اس کو، آنے کا ذہن نہیں سیکھ، بہت ہی کالا سا کڑوا سا ہوتا ہے، بہت کڑوا، بچے کے لگا دیا اس کی بوتل پہ، ایلوا ہوتا ہے شاید۔ تو لہٰذا اگر اس سے بھی بچہ دودھ نہیں چھوڑتا تو اب کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اس کے کان میں والسماء ذات البروج پڑھ کر پھونک مار دو، انشاءاللہ 2 4 5 6 دن میں بچہ دودھ پینا خود چھوڑ دے۔ جب وہ 2 سال کا ہو گیا، اگر وہ دودھ اب بھی نہیں چھوڑ رہا تو دودھ چھڑوانے کے لیے یہ بہترین چیز ہے، 3 مرتبہ پڑھو اور اس کے کان میں بچے کے پھونک مارنا شروع کر دو، اور 7 دن تک تم ایسا کرو گے، انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ دودھ پینا خود بخود چھوڑ دے گا۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرتا ہے۔ مختصر درود شریف پڑھنے، دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ اللهم إني أعوذ
أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا داء إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو القوة المتين يا ذو العرش المجيد يا صاحب المساكين يا فعال لما يريد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.